آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ایک ایسی داستان جو شاید حقیقت اور تخیل کی سرحدوں پر ہے۔ یہ شہزاد نامی ایک نوجوان لڑکے اور زہرا نامی ایک جن زادی کے انوکھے رشتے کی کہانی ہے۔ جی ہاں، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک تحریر ہے، شہزاد اور جن زادی کا پاکیزہ رشتہ کے عنوان سے۔ بظاہر یہ کوئی لوک کہانی لگتی ہے یا شاید کوئی روحانی حکایت۔ بالکل، اور آج مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو پیغامات چھپے ہیں انہیں سمجھے، جیسے ایمان کی طاقت کیا ہے، کردار کی مضبوطی کا کیا مطلب ہے اس کہانی میں۔ اور یہ سوال بھی کہ کیا واقعی ایک انسان اور ایک بالکل مختلف مخلوق جن زادی ان کے درمیان کوئی بامانی پاکیزہ رشتہ بن سکتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے، تو ہم اس قصے کے اہم نکات کو، اسباق کو ذرا کھریدنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ایک لڑکا جو بالکل آپ کہیں کہ معاشرے کا ٹھکرایا ہوا ہے، غریب ہے، مایوس ہے۔ کیا واقعی کوئی ماورائی مدد اس کی زندگی ایسے بدل سکتی ہے؟ یہ امید دلانے والی بات ہے یا کچھ اور؟ دیکھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں شہزاد کی اپنی زندگی سے۔ کہانی بتاتی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا تھا، بہت ہی غریب۔ جی، شدید غربت کا ذکر ہے۔ والد بچپن میں فوت ہو گئے، والدہ بیمار رہتی تھی، اور گھر میں کھانے پینے کی بھی تنگی تھی۔ اور اس پر لوگوں کا رویہ؟ گاؤں والے کمتر سمجھتے تھے، اسکول میں بچے مذاق اڑاتے تھے۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے وہ کیسی تنہائی محسوس کرتا ہوگا، بالکل اکیلا۔ جی ہاں، یہ صرف غربت نہیں ہے، یہ ایک شدید سماجی اور آپ کہیں نفسیاتی دباؤ ہے۔ صحیح، جب ہر طرف سے، خاص طور پر بچپن میں، آپ کو رد کیا جائے تو وہ خود اعتمادی تو بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ شہزاد کا کردار شروع میں ایسا ہی لگتا ہے، ٹوٹا ہوا۔ وہ صرف غریب نہیں، وہ تنہا ہے، مایوس ہے۔ اور کہانی کہتی ہے کہ وہ گاؤں سے باہر ایک پرانے قبرستان کے پاس جا کر روتا تھا۔ جی، یہ اس کی بے بسی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ انسانوں کی دنیا سے مایوس ہو کر ایک ویرانے میں جا کر اللہ سے فریاد کر رہا ہے۔ مدد کی پکار تھی گویا۔ بالکل، مدد کی شدید طلب۔ اور اسی عالم میں وہ دعائیں مانگتا تھا کہ اس کی حالت بدلے۔ شاید یہیں سے وہ کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ جی بالکل، ایک رات جب وہ اسی طرح اپنی قسمت پہ رو رہا تھا قبرستان کے قریب، ہاں، تو کچھ عجیب ہوا۔ کہانی کہتی ہے کہ اچانک ہوا میں ایک خوشبو پھیلی، بہت بھینی سی۔ خوشبو؟ اچھا۔ اور پھر ایک مدھم سی روشنی نظر آئی، اور اس روشنی میں ایک سایہ، ایک شکل، ایک لڑکی جیسی۔ لیکن عام لڑکی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سفید لباس میں ملبوس، آنکھیں نیلی اور چمکدار، لمبے بال اور ہاتھوں میں تسبیح۔ یہ منظر ہی غیر معمولی تھا۔ شہزاد تو یقیناً ڈر گیا ہوگا، رات کا وقت، ویرانہ، اور یہ؟ بالکل ڈر گیا، کوئی بھی ڈر جاتا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ لیکن وہ جو ہستی تھی، اس نے بہت نرمی سے اسے پکارا، اپنا نام بتایا، زہرا، اور کہا کہ وہ ایک جن ہے، لیکن مسلمان ہے۔ مسلمان جن؟ اچھا۔ جی، اور یہ کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس نے شہزاد کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہاری دعائیں سنی گئی ہیں۔ یعنی وہ مدد کرنے آئی تھی؟ ہاں، اس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرنے آئی ہے۔ اب سوچے شہزاد کے لیے یہ کیسا لمحہ ہوگا، ایک طرف تو خوف، اور دوسری طرف شاید امید کی پہلی کرن۔ بالکل، کہ شاید واقعی اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم موڑ ہے، ایک غیر انسانی مخلوق کا آنا، اور وہ بھی خدا کے حکم سے مدد کا پیغام لے کر۔ اس سے کہانی میں ایک روحانی رنگ آ جاتا ہے۔ جی، لیکن آپ نے کہا تھا کہ اس مدد کی کچھ شرائط بھی تھیں۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ زہرا نے واضح کیا کہ مدد بس ایسے ہی نہیں ملے گی، شہزاد کو کچھ وعدے کرنے ہوں گے۔ اچھا، کیا شرائط تھیں وہ؟ 3 بنیادی باتیں تھیں۔ پہلی، کہ اپنے دل کو ہر قسم کی برائی سے، حسد سے، کینہ سے پاک رکھنا ہوگا۔ یعنی نیت کی پاکیزگی۔ بالکل۔ دوسری شرط، کبھی کسی کو، کسی انسان یا مخلوق کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچانا۔ اچھا، عدم تشدد۔ جی، اور تیسری، نماز پنجگانہ کی پابندی اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ تو یہ شرائط تو کردار سازی پر زور دے رہی ہیں۔ یقیناً، یہ صرف رسمی نہیں تھی، یہ ایک پورا لائحہ عمل تھا۔
گویا مدد کا مقصد صرف مالی حالت ٹھیک کرنا نہیں تھا، بلکہ شہزاد کو ایک بہتر انسان بنانا تھا۔ اس کی روحانی اور اخلاقی تربیت بھی مقصود تھی۔ تو یہ ملاقات ہوئی، شرائط طے ہوئے، اس کے بعد شہزاد کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ کیا زہرہ روز ملتی تھی اس سے؟ نہیں، کہانی کے مطابق طریقہ بڑا منفرد تھا۔ وہ کبھی خواب میں آ کر رہنمائی کرتی۔ خواب میں؟ جی، کوئی ہنر سکھا دیا، کوئی دعا بتا دی، کوئی مشورہ دے دیا، اور کبھی کبھی بہت احتیاط سے وہ حقیقت میں بھی ظاہر ہوتی تھی۔ اچھا، اور مدد کی نوعیت کیا تھی؟ کیا اس نے اسے پیسے دیے؟ نہیں، براہ راست دولت نہیں دی، بلکہ اسے آپ کہیں کہ مچھلی پکڑنا سکھایا، مچھلی نہیں دی۔ یعنی ہنر سکھایا؟ بالکل، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے کے طریقے بتائے، محنت کی اہمیت سمجھائی، اور چھپے ہوئے رزق کے دروازے دکھائے، یعنی وہ مواقع جو پہلے شہزاد کو نظر ہی نہیں آتے تھے، یا وہ ان سے فائدہ اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ تبدیلی تدریج آئی، راتوں رات نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ ایک عمل تھا جس میں زہرا کی رہنمائی تھی اور شہزاد کی اپنی کوشش، اپنی محنت شامل تھی۔ یعنی یہ کوئی جادو کی چھڑی والا معاملہ نہیں تھا کہ بس گھمائی اور سب ٹھیک ہو گیا، شہزاد کو خود بھی کام کرنا پڑا۔ بالکل، یہی اہم نقطہ ہے۔ زہرا نے راستہ دکھایا، ہمت دی، لیکن چلنا شہزاد کو خود پڑا۔ اس نے جو سیکھا اس پر عمل کیا، جو مواقع ملے انہیں استعمال کیا۔ اور وہ شرائط، ان کا کیا ہوا؟ اس نے ان شرائط پر سختی سے عمل کیا، دل کو پاک رکھا، نماز اور ذکر کی پابندی کی، اور اسی وجہ سے وہ لڑکا جو کل تک مذاق کا نشانہ بنتا تھا، ہاں، وہ آہستہ آہستہ ایک بااخلاق، ہنرمند، پورا اعتماد اور مضبوط ایمان والا نوجوان بنتا گیا۔ گاؤں والوں نے یہ تبدیلی دیکھی ہوگی، ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ تو حیران رہ گئے۔ کہانی یہی بتاتی ہے، لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کیا یہ وہی شہزاد ہے۔ اچھا؟ اس کا چلنے کا انداز، اس کا لباس، اس کے بات کرنے کا طریقہ، سب بدل گیا تھا۔ کل کا وہ غریب، ڈرپوک سا لڑکا آج ایک باوقار نوجوان نظر آ رہا تھا۔ ان کی حیرانی ہی اس بات کا ثبوت تھی کہ تبدیلی کتنی گہری تھی۔ جی بالکل، یہ صرف باہر کی تبدیلی نہیں تھی، یہ اندر سے آئی تھی۔ شہزاد نے صرف غربت سے نجات نہیں پائی تھی، اس نے اپنی عزت نفس، اپنی خود اعتمادی، وہ سب واپس پا لیا تھا۔ یہ تو شہزاد کی کامیابی اور اس کی زندگی کے بدلنے کی بات ہو گئی، لیکن ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ کہانی ایک پاکیزہ رشتے کی بھی ہے۔ جی، تو اس مدد اور رہنمائی کے دوران شہزاد اور زہرہ کے درمیان تعلقات میں کیا پیش رفت ہوئی؟ دیکھیں، یہ اس کہانی کا سب سے نازک پہلو ہے، اور شاید سب سے غیر معمولی بھی۔ وقت گزرتا گیا، زہرہ شہزاد کی مدد کرتی رہی، اس کی رہنمائی کرتی رہی، اور اس دوران وہ شہزاد کے کردار سے، اس کی پاکیزگی سے، اس کی محنت اور ایمان سے بہت متاثر ہوئی۔ اچھا۔ کہانی کے مطابق اس کے دل میں شہزاد کے لیے وہ انسانی جذبات پیدا ہونے لگے، یعنی محبت۔ ایک جن زادی کے دل میں انسان کے لیے محبت، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ عجیب بھی اور بہت بڑی بات بھی ہے۔ تو کیا اس نے اس کا اظہار کیا شہزاد سے؟ یہ صورتحال تو بہت پیچیدہ ہو گئی ہوگی۔ یقیناً پیچیدہ تھی۔ زہرا نے شہزاد سے اپنی کیفیت بیان کی، لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ اس نے صرف محبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس رشتے کی جو مشکلات تھیں، جو پیچیدگیاں تھیں، وہ بھی صاف صاف بتا دیں۔ کیا مشکلات؟ یہی کہ وہ جن ہے، شہزاد انسان ہے، ان کی دنیایں الگ ہیں، قانون الگ ہیں، یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، پھولوں کی سیج نہیں ہوگی۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے، زہرا نے اپنی محبت شہزاد پر مسلط نہیں کی۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ اس نے فیصلہ شہزاد پر چھوڑ دیا۔ یعنی؟ اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ہمیشہ تمہاری دوست اور مددگار بن کر ساتھ رہ سکتی ہوں، جیسے اب تک ہوں۔ ٹھیک۔ لیکن اگر تمہارے دل میں بھی میرے لیے یہی جذبات ہیں اور تم اس رشتے کو نکاح کی شکل دینا چاہتے ہو؟ نکاح ایک انسان اور جنزادی کا؟ جی، تو اس نے کہا کہ اگر ایسی خواہش ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگنی ہوگی، کیونکہ یہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے۔ یعنی پھر بات وہیں ایمان، دعا اور اللہ کی رضا پر آ گئی؟ بالکل، محبت کی جذبات کو بھی اللہ کے حکم کے تابع کرنے کا درس ہے یہاں، خود فیصلہ نہیں کرنا بلکہ اللہ سے رہنمائی مانگنی ہے۔ اور شہزاد، اس نے کیا کیا؟ وہ تو اب تک ایمان اور دعا کی طاقت دیکھ چکا تھا۔ جی، کہانی کے مطابق شہزاد نے بھی اپنے جذبات کو سمجھا اور پھر اسی راستے کا انتخاب کیا جو زہرا نے بتایا تھا۔ یعنی دعا اور اللہ سے رہنمائی کا راستہ؟ بالکل، اس نے دنیاوی منطق یا گھبراہٹ کا شکار ہونے کی بجائے نمازوں، روزوں اور خاص دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیا،
اور اللہ سے اس معاملے میں اجازت اور رہنمائی مانگی۔ یہ اس کے کردار کی پختگی دکھاتا ہے۔ اللہ پر توکل۔ جی، اللہ پر توکل۔ تو کیا ان کی یہ غیر معمولی دعا قبول ہوئی؟ کیا واقعی یہ ممکن ہوا؟ ایک انسان اور جنزادی کا نکاح؟ کہانی کا کلائمیکس، اس کا عروج یہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ دن وہ مسلسل دعائیں کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا۔ پھر ایک رات شہزاد کو خواب میں ایک بزرگ صورت ہستی نظر آئیں۔ انہوں نے اسے بشارت دی، خوشخبری سنائی۔ کیا بشارت تھی؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک نیتی کو، اس کی پاکیزگی کو اور زہرا کی پاک دامنی کو قبول فرما لیا ہے اور ان کے نکاح کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ گویا آسمان سے منظوری مل گئی؟ جی، خواب کے ذریعے۔ یہ ایک طرح کی روحانی تصدیق تھی۔ اور پھر نکاح کیسے ہوا؟ خواب میں ہی یا حقیقت میں؟ نہیں، کہانی کے مطابق اس بشارت کے کچھ عرصے بعد ایک رات عالم بیداری میں، یعنی حقیقی دنیا میں، اچھا، ایک بزرگ جنہیں کہانی میں ولی اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا کوئی نیک بندہ، وہ اچانک ظاہر ہوئے۔ ظاہر ہوئے؟ جی، اور انہوں نے شہزاد اور زہرا کا نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ! یہ تو بالکل معجزاتی سا لگتا ہے۔ جی، یہ واقعہ کہانی کے روحانی اور آپ کہیں کہ معجزاتی پہلو کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اور نکاح کے بعد زہرا کا کیا بنا؟ وہ جن ہی رہی یا؟ نہیں، یہ کہانی کا ایک اور بہت حیران کن موڑ ہے۔ نکاح کے فوراً بعد زہرا نے اپنی تمام جناتی طاقتیں، اپنی ساری خصوصیات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ سب کچھ چھوڑ دیا؟ جی، اور مکمل طور پر انسانی روپ اختیار کر لیا۔ ایک عام انسان عورت کی طرح شہزاد کی بیوی بن کر رہنے لگی۔ یہ تو بہت بڑی قربانی ہے۔ بالکل، یہ اس کی محبت کی گہرائی بھی دکھاتی ہے اور اس رشتے کے تقدس کو بھی کہ اس نے اپنی اصل شناخت قربان کر دی۔ تو شہزاد کی زندگی تو مکمل طور پر بدل گئی۔ پہلے غربت سے نکلا، پھر عزت ملی اور اب شادی بھی ہو گئی، وہ بھی ایسی غیر معمولی۔ جی بالکل۔ گاؤں والوں نے اس نئی صورتحال کو کیسے دیکھا اور اس جوڑے نے، شہزاد اور زہرا نے، اپنی آگے کی زندگی کیسے گزاری؟ گاؤں والے جو کبھی اسے حقارت سے دیکھتے تھے، اب اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ شاید پوری حقیقت نہ جانتے ہوں، زہرا کی اصلیت وغیرہ، لیکن وہ شہزاد کے اچھے اخلاق، اس کی خوشحالی، اس کی نیکی سے بہت متاثر تھے۔ اور سب سے اہم بات جو کہانی بتاتی ہے وہ یہ کہ اتنی کامیابی کے بعد بھی شہزاد میں تکبر بالکل نہیں آیا۔ وہ ویسا ہی عاجز رہا، منکسر المزاج۔ یہ بڑی بات ہے۔ جی، اور زہرا، اس نے انسانی زندگی کو کیسے اپنایا؟ زہرا نے بھی مکمل طور پر ایک انسان بیوی اور ساتھی کا کردار اپنایا، اور وہ دونوں مل کر شہزاد اور زہرا گاؤں کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے لگے۔ اچھا، فلاحی کاموں میں لگ گئے۔ جی، کہانی کا اختتام اسی پیغام پر ہوتا ہے کہ اصل کامیابی صرف دنیاوی مقام پانا نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے بعد بھی اپنے کردار کو، اپنی نیکی کو اور دوسروں کی خدمت کی جذبے کو قائم رکھنا ہے۔ ان کا رشتہ صرف محبت پر نہیں، بلکہ نیکی اور ایمان کی بنیاد پر قائم رہا۔ بالکل، مشترکہ اقدار پر۔ تو یہ تھی شہزاد اور جنزادی زہرا کی واقعی ایک حیرت انگیز کہانی، جس کا ہم نے تفصیل سے جائزہ لیا۔ جی، ایک ایسی داستان جو مایوسی سے امید تک کا سفر ہے، غربت سے خوشحالی کا، اور انسانی دنیا سے ماورا ایک پاکیزہ محبت کا بھی۔ صحیح۔ اس پوری گفتگو سے کیا اہم باتیں ہیں جو ہم اخذ کر سکتے ہیں؟ خلاصہ کیا ہے؟ میرے خیال میں تو کئی اہم نقطے سامنے آئے ہیں۔ پہلا اور سب سے واضح وہ ہے ایمان کی طاقت، اللہ پر بھروسہ۔ جی، توکل۔ جی، شہزاد کی شروع کی دعاؤں سے لے کر نکاح کی اجازت تک ہر جگہ ایمان مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، وہ غیبی مدد کا تصور۔ کہانی یہ نہیں کہتی کہ بس بیٹھ جاؤ اور مدد آئے گی، نہیں، بلکہ جب انسان خود پوری کوشش کرتا ہے، نیت صاف رکھتا ہے، تو اللہ غیر متوقع ذریعوں سے مدد کرتا ہے۔ بالکل، زہرا کا کردار اسی غیبی مدد کی ایک علامت ہو سکتا ہے۔ اور کردار کی اہمیت، وہ جو شرائط تھیں؟ جی ہاں، تیسرا اہم نقطہ یہی ہے، نیت کی پاکیزگی اور کردار کی مضبوطی۔ زہرا کی شرائط صرف مدد کے لیے نہیں تھی، وہ شہزاد کی شخصیت بنا رہی تھیں۔ اور کامیابی کے بعد بھی اس کا رویہ؟ ہاں، اس کا تکبر نہ کرنا، خدمت خلق کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصل تبدیلی اندر کی ہوتی ہے۔ صحیح۔ چوتھا نقطہ کیا ہوگا؟ چوتھا، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔
حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اگر انسان ہمت نہ ہارے، کوشش کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے تو بہتری کی راہ نکل سکتی ہے۔ یہ سب تو بہت اہم اسباق ہیں۔ جی ہاں، اور آخر میں وہ محبت کا تصور، ایک بہت ہی پاکیزہ، غیر روایتی محبت جو ذاتی خواہش سے زیادہ اللہ کی رضا کے تابع ہے، جس کی بنیاد کردار کی خوبیوں پر ہے اور جس میں زہرا کی طرف سے قربانی کا عنصر بھی شامل ہے۔ بہت خوب، واقعی یہ کہانی کئی پہلو رکھتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب آخر میں کوئی ایسا نکتہ یا سوال جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جائیں جس پر وہ خود سوچ سکیں؟ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ اس کہانی میں یہ جو جنزادی زہرا کا کردار ہے، یہ اصل میں کس چیز کی علامت ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا وہ بس ایک مافوق الفطرت کردار ہے کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مطلب ہے؟ جیسے کیا زہرا کسی قسم کی روحانی رہنمائی کی علامت ہے، الہام کی، یا شاید وہ انسان کے اپنے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہمت، عقل، نیکی کا جذبہ، کیا زہرا ان صلاحیتوں کی نمائندگی کرتی ہے جو مشکل وقت میں اگر صحیح تحریک ملے تو بیدار ہو کر انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں؟ مطلب زہرا کی مدد کو ہم خارجی سمجھیں یا داخلی؟ بالکل، یہ ایک زاویہ ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے کہ زہرا کا کردار کیا صرف ایک بیرونی مددگار ہے، یا وہ خود شہزاد کے اندر کی کسی تبدیلی یا صلاحیت کا استعارہ ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے، غور طلب ہے۔